الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ویڈیو میں ہم ان احادیث کو جان سکیں گے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا اس وقت سے ثابت ہے جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھی۔ اس متن کی احادیث جن صحابہ کرام سے مروی ہوئی ہیں ان میں ابو ہریرہ ہیں، ابن عباس ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، ارباز بن ساریہ ہیں، میسرہ الفجر ہیں اور عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، تو اس ویڈیو میں صرف 2 حدیث کو میں ذکر کروں گا اور باقیوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہمارے علماء اور محدثین کے نزدیک۔ تمام اس بات پر ایگری ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل صحیح الاسناد احادیث ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ سے ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، متی وجب لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ قالا، پس آپ نے فرمایا وآدم بین روح والجسد، جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھا۔ اس کے امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام حاکم نے مستدرک میں اور بہت ساروں نے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے اس بارے میں کہا رجال ہو رجال صحیح، کہ اس کے جتنے بھی رجال ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد امام ناصر الدین البانی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اور دوسری روایت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ارباز بن ساریہ ایک صحابی ہیں، ان سے آتی ہے کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ آدم، جب آدم ابھی لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اپنے مٹی کے ڈھانچے میں پڑے ہوئے تھے۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، پس میں تمہیں اپنے معاملے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ رؤیا امی، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں۔ اللہ تی رات، جو اس نے دیکھا، ہی نہ وضعتنی، جب اس نے مجھے پیدا کیا۔ وقد خرج لہا نور، پس تحقیق اس کے لیے ایک نور نکلا۔ اضاءت لہا، جس سے روشن ہو گئے، منہ قصور الشام، شام کے محلات۔ اس حدیث کو بھی امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے ایک بڑی جو لوگوں کو بات شاید نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جو ہیں وروی فی ذالک، پس اس میں مروی ہوئے ہیں عدت و آثارین، بہت سارے آثار توافق جو کہ موافقت کرتے ہیں هذه الاحادیث الثابتہ، ان احادیث ثابتہ کو۔ تو یہ تو تھی احادیث۔ اب اس کے بارے میں کچھ اعتراضات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اعتراض ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان احادیث سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ اللہ کے علم میں ازل سے نبی لکھے ہوئے تھے۔ اب فرما رہے ہیں تو قرآن میں سورہ یاسین کی آیت ہے 82، اس میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب میں کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہوں، امر کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، ان یقول لہ کن فیکون، بس میں اسے کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں جو لہو ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہا ضمیر ہے، اس سے جو اشارہ ہے وہ اس چیز کو حکم دینا ہے جس کا وجود پہلے سے تھا لیکن اللہ کے علم میں، حالانکہ چیز تو موجود تھی، اسی لیے اللہ نے ہا ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ چیز، اس کو جب حکم دیتا ہوں، یعنی اس کا کوئی وجود تھا، اور وہ وجود کیا تھا؟ وہ اللہ کے علم میں وجود تھا۔ اس اعتبار سے تمام کائنات، ہر چیز اللہ کے علم میں ازل سے موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس کی تائید جو ہے وہ قرآن میں بھی ہوتی ہے، ایک اور جگہ پہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی 81 آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہارے پاس حکمت آئے گی اور کتاب آئے گی، ثُمَّ جَاءَكُم، پھر تمہاری طرف
رسول آئے گا، رسول مصدق لما معکم، اور وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنون بہ، لتؤمنن بہ، پس تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرنہ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ اب مفسرین کی رائے میں، تمام مفسرین کی رائے میں جمہور کے نزدیک اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس سے اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہو کہ اگر اس کے زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور خالی اس کو بھی نہیں بلکہ اس کی تمام امت کو بھی اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو آخر الزمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ بھی شریعت محمدی کے ہی تابع ہوں گے۔ باقی اس پر جو اعتراضات کے جوابات ہیں جو تلخیص کے ساتھ، پہلا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تمام موجودات ہی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ خود حضرت آدم کا بھی جو ہے وہ پیدا ہونا اللہ کے علم میں تو ازل سے لکھا تھا، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا ہونا، اس میں نبی کریم کی کوئی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی جو کہ اس حدیث میں خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ایسا کوئی سوال نہیں کرتے کہ جس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ازل سے موجود ہے، یہ عقیدہ اہل سنہ میں سے بھی ہے۔ تو تیسری بات ہے وہ یہی ہے کہ جو میثاق النبیین لیا ہے اللہ نے نبیوں سے، اس میں بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو وجود تھا، روحانی وجود تھا، وہ قبل از آدم تھا، کائنات کے شروع ہونے سے ہی تھا۔ باقی اس ویڈیو میں کوئی اگر اعتراضات یا کسی کو کوئی سوال ہو کمنٹ میں کرے، باقی حدیث جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں آئیں گی۔